السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک سدرۃ المنتہا ہے، جس کو انگلش میں لوٹری بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک اشارتاً چیز کے بارے میں بتایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی کوئی کریشن ہے، اور یہ ٹاپک میں نے آج کے لیے اس لیے سلیکٹ کیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے ربیع الاول۔ تو مطلب اس سے بہترین کیا ٹاپک ہو سکتا ہے کہ ایسا ٹاپک ڈسکس کیا جائے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان دکھائے ہوں، انبیاء کے ساتھ ملاقات کروائی ہو، اور اتنی جیسے قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے بہت ساری نشانیاں اپنے پیغمبر کو دکھائیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے انٹروڈکشن کے لیے آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بیسیکلی ایک بہت ہی کمپریہنسو قسم کا آرٹیکل لکھا ہے، لوٹری کے نام سے لی ہے، لوٹری یعنی کہ سدرۃ المنتہا۔ اس کے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں آپ جتنا مرضی ریسرچ کر لیں اور ڈسکس کر لیں، بات چیت کر لیں، یہ اتنا کمپریہنسو ٹاپک ہے کہ اس کو ایک ویڈیو کے اندر یا ایک آرٹیکل کے اندر کمپائل کرنا بہت ہی مشکل چیز ہے۔ پھر بھی میں نے کوشش کی کہ اس چیز میں جتنا مجھے سمجھ آیا قرآن اور احادیث کے تھرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی کیا چیزیں ایسی دیکھیں اور ان کو اسٹڈی کیا سائنٹیفک نالج کے روشنی میں، اور پھر ان ساری چیزوں کو میں نے ایک آرٹیکل کے اندر کمپائل کیا۔ اس کا میں لنک ڈسکرپشن کے اندر بھی دے دوں گا، وہ آپ ضرور پڑھیں۔ اس کے اندر قرآنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ساری مینشنڈ ہے، جن کے اندر لوح محفوظ کا سدرۃ المنتہا کا ڈسکشن ہے۔ یہ بیسیکلی سدرۃ المنتہا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نائٹ جرنی کروائی، یہ جو شب معراج کا واقعہ ہوا اس میں کروائی، اس میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سدرۃ المنتہا دکھایا اور بہت ساری ایسی نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ تو ہو گیا بیک گراؤنڈ۔ اب اس سارے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے، سدرۃ المنتہا کو سمجھنے کے لیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک درخت سے تشبیہ کیوں دی، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا سائنٹیفک نالج ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو کوزمولوجی ہے، ظاہر ڈیفینیٹلی ہم سارے لوگ اتنی سوچ نہیں رکھتے کہ ہم وہ ساری چیزیں گریسپ کر سکیں یا سمجھ سکیں۔ تو تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ نالج کے لیے، جو کہ میں نے بھی اسٹڈی کیا، تو وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ نالج کے لیے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو بھی کریشن بنائی ہے سملر پیٹرن پہ بنائی ہے۔ مطلب ایک ایگزامپل کے لیے آپ لے لیں، جیسے ہیومن باڈی ہے، تو فراگ کی باڈی بھی آپ کو شاید پتا ہو کہ ہم جب ڈائسیکشن ہم لوگوں کو سکھائی جاتی تھی سائنس میں، بایولوجی میں، اس کے اندر ہم لوگوں کو فراگ کے ساتھ پہلے ایکسپیریمنٹ کرایا جاتا تھا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ فراگ کی چھوٹی سی، یعنی مینڈک ایک چھوٹی سی جو کریشن ہے، اس کا بھی سملر پیٹرن ہیومن باڈی کے ساتھ ہے۔ مطلب اگر آپ نے انسان کی انیٹمی کو سمجھنا ہے، انسان کے انٹرنل آرگنس کو سمجھنا ہے، تو آپ فراگ کے انٹرنل آرگنس کو سمجھ جائیں تو وہ ایزی ہو جائے گا آپ کی سمجھنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری طرح سے بھی، ایک تو یہ میں نے ایک نارمل انٹرنل کریشن کی بات کی، ایک چھوٹی سے چھوٹی کریشن کے اوپر بھی چلے جائے تو اللہ کی ذات نے ساری کریشنز کا ایک ہی پیٹرن رکھا ہے، بہت خوبصورت پیٹرن ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کسی ایک طاقتور چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے، ویلنگلی اور ان ویلنگلی۔ اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر فرمایا کہ جب میں نے زمین اور آسمان بنائے تو میں نے ان سے کہا کہ میری عبادت کرو یا میرے پاس آؤ، ویلنگلی اور ان ویلنگلی، یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہوئے آئیں گے۔ تو اللہ کی ذات نے ساری کریشنز کا بتایا کہ یہ ساری میری عبادت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں فرمایا کہ دنیا میں زمین اور آسمانوں میں، ساتوں آسمانوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی چیز ہے، وہ اللہ کی کریشن، اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ آپ کو ٹچ دے دیتا ہوں۔ ایک ہماری جو باڈی یا کوئی بھی میٹر ہے جو بھی ہے، اس کے اندر سالڈ، لیکوڈ، گیس جو بھی ہے، وہ اس کی کریشن اللہ کی ذات نے سیم پیٹرن پہ بنائی ہوئی ہے ایٹمز کے تھرو۔ ایٹمز کے اندر نیوٹرون، پروٹونز ہوتے ہیں، اور جس طرح سے ان کی ریوالومنٹ ہو رہی ہے، جس طرح سے وہ ریوالو کر رہے ہیں ایک چیز نیوکلس کے ارد گرد، سملر پیٹرن پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا آپ دیکھ لیں چاند اور زمین کا بنایا۔ چاند ہمارے ریوالو کر رہے ہیں زمین کو، پھر زمین اور چاند دونوں مل کے سورج کو ریوالو کر رہے ہیں، سورج کے ارد گرد ریوالو کر رہے ہیں اسی پیٹرن پہ۔ اور پھر جو ہمارا سورج ہے، اسی طرح کے بہت سارے ملینز آف سٹارز ہیں، بیسیکلی سورج سٹار ہے۔
تو اس طرح کے ملینز آف سٹارز جو ہیں، ایک ہماری جو ملکی وے گلیکسی، ایک ہماری جو گلیکسی ہے، اس کے ارد گرد، اس کے اندر ایک بلیک ہول کے ارد گرد اسی پیٹرن پہ طواف کر رہی ہے. تو سبحان اللہ، اللہ کی. اسی طرح ہم دیکھیں، اگر ہم عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادات کے اندر جو یہ حج اور عمرہ کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں ہر روز، اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو. تو یہ سیم پیٹرن اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا. اب اس پیٹرن کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں نے یہ اس لیے بیک گراؤنڈ دیا کیونکہ آگے پھر جو ہم ڈسکشن کریں گے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو بلیک ہول کیا ہوتا ہے وہ میں تھوڑا سا اس کا بتا دیتا ہوں. جتنے بھی سٹارز، جیسے میں نے بتایا ہمارا سورج ہے، ہمارا سورج جو ہے بیسیکلی بہت ہی زیادہ انرجی نکال رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر بہت سارے فیوژن ریئیکشنز ہو رہے ہیں اور بہت سارے جیسے اٹامک بامز پھٹتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے فیوژن اور دوسرے ریئیکشنز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے روشنی، ہیٹ اور ساری چیزیں سورج سے نکل رہی ہیں. ایک ٹائم آئے گا کہ سورج اپنی ساری انرجی ویسٹ کر لے گا، ختم ہو جائے گا. جیسے ایک آگ ہوتی ہے، ایک آگ جلتی ہے جب تک اس کو فیول ملتا رہتا ہے. جیسے فیول ختم ہوتا ہے، لکڑی ختم ہوتی ہے، آگ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح ہی سورج کو بھی، ہمارے بہت سارے سٹارز کو بھی ایک فیول چاہیے. وہ فیول ہیلیم ہے یا جو بھی کیمیکل کمپوزیشنز ہیں، وہ جب ختم ہو جائیں گے تو یہ شرنک ہو کر ایک چھوٹے فارم میں آ کر، اور اس کے اندر ایمنس گریوٹی ہوگی، بہت زیادہ اس کا ماس ہو جائے گا، میس ہو جائے گا، اور پھر یہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنا شروع ہو جائے گا. تو وہ بیسیکلی بلیک ہول بن جائے گا. بلیک ہول کی بھی کریشن اسی طرح ہی ہوتی ہے. کوئی بہت بڑا میسو سٹار جو ہوتا ہے، وہ جب مرتا ہے، جب اپنی انرجی لوز کرتا ہے، ختم کرتا ہے، تو اس کا جو جتنا بھی پاور ہے، گریویٹیشنل پاور، اس کے اندر آ جاتی ہے. اب اس کو فردر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سارے، یہ جو میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو کانٹیکسٹ دیا، اس کو اللہ تعالیٰ میں نے کیوں شیئر کیا، اور آگے ہم لوگوں کو یہ سدرۃ المنتہا کو سمجھنے کے لیے یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے جو بلیک ہول کی تھیری ہے، آئنسٹائن نے ڈسکور کیا تھا بلیک ہول کو. آئنسٹائن کی یہ تھیری ہے کہ بلیک ہولز کی طرح ہی وائٹ ہولز بھی ہوتے ہیں. بلیک ہولز بیسیکلی اپنی طرف چیزوں کو سیکنڈ کرتے ہیں، وائٹ ہولز اسی کے اپوزٹ چیزوں کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور تھیری ہے ورم ہولز کی. جو بلیک ہول ہوتے ہیں اور وائٹ ہول ہوتے ہیں، جب مطلب بلیک ہول کے اینڈ پہ، ایج پہ اگر کوئی وائٹ ہول ہو تو اس کے اندر ایک ٹرنک بن جاتی ہے جس کو ورم ہول کہا جاتا ہے. وہ بیسیکلی اسپیس کے اندر ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے، اور یہی شارٹ کٹس جو ہیں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یوز کیے جا سکتے ہیں، مطلب جو آپ لائٹ ایئرز اور جتنے ڈسٹینسز ہیں آپ کی، جو اللہ تعالیٰ نے یونیورس کے اندر بنائے ہیں، ان کو کور اپ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم لوگوں کو اشارتاً ایک درخت کی تشبیہ بتائی کہ ایک سدرۃ المنتہا بیسیکلی ایک درخت ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں نائٹ جرنی کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مطلب میریکلز دیے، لیونگ میریکل ایک قرآن پاک ہے. اسی طرح ان کی ظاہر نبوت ہونے کا بھی اللہ تعالیٰ نے کنفرمیشن دینی تھی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ نائٹ جرنی جو تھی وہ کروائی، یعنی رات کا سفر کروایا، اور رات کے اندر اسراء والمعراج کروایا اللہ تعالیٰ نے. اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا وہ سورہ اسراء کے اندر بھی ہے، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور سورہ نجم کے اندر بھی ہے. سورہ نجم کے اندر تھوڑا سا ڈیٹیلڈ ہے، جس کے اندر مینشنڈ اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کا کنفرمیشن دے رکھی ہے، بتا رکھا ہے، جو سورہ نجم ہے. اب سورہ نجم بھی دیکھیں، میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو بلیک ہول ہوتا ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سٹار کا ہی بیسیکلی اس آیت کا، سورت کا نام بھی سٹار سے نجم رکھا. نجم کہا جاتا ہے سٹار کو. تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ نجم کے اندر ڈیٹیل میں سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی حضرت جبریل علیہ السلام کو جو ہے دیکھا، اور ان کو ان کی ٹرو اینجلک فارم میں دیکھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی فارم میں میجورٹی آتے تھے، پر ٹرو اینجلک فارم کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 دفعہ دیکھا. تو دوسری دفعہ جب دیکھا تو یہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ نجم کی آیات کے اندر. 13 سے 18 نمبر آیت ہے، اس کو آپ ضرور اسٹڈی کریں. اب اس کے لیے سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت یہ ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ایک معمولی
इंसान नहीं थे, वो एक सुपर नेचुरल जो है एक अफजल बशर थे, मतलब इंसानों में अफजल थे। इमामुल अंबिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला खुद अरसल कहते हैं कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है। और उसकी एक इशारा अल्लाह ताला ने मतलब बताया कि बेसिकली अल्लाह ताला ने जो निशानियाँ बताई उसके बारे में सूरह तूर की आयत के अंदर, सूरह इसरा के अंदर ही, इसी सूरह इसरा के अंदर ही अल्लाह ताला ने बताया कि इशारा दिया कि हमने ऐसी नज़र किसी शख्स को नहीं दी जैसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इतनी जो खूबसूरत और इतनी बड़ी जो क्रिएशन अल्लाह ताला दिखा रहे हैं, जिसको मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया, तो उसके लिए कोई ऐसी नज़र चाहिए थी जो इस सब नज़ारे को ग्रैस्प कर सके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने ऐसी नज़र किसी को नहीं दी। इससे ये शो होता है कि चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी इंसान आएंगे, किसी को अल्लाह ताला ने ये कैपेसिटी नहीं दी थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी। अब इसके ऊपर आगे एक डिबेट होती है और जो उलमा हैं उनका मिक्स थॉट है। कुछ उलमा ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो मेराज हुई थी ये बेसिकली उनकी रूहानी सफ़र था। कुछ ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्मानी सफ़र था। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अब मैं फिर यही बताऊंगा कि मेरी फाइंडिंग्स हैं, मेरी कुछ फाइंडिंग्स हैं, मैंने कुरान और हदीस के थ्रू और साइंस के थ्रू इन चीज़ों को डिस्कस किया है और स्टडी किया है, और मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ। तो एक इंसान ये सोचता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनको अल्लाह ताला की ज़ात ने जिस्मानी सफ़र करवाया था, तो वो वेल एंड गुड, वो ज़रूर उस चीज़ को सोच सकता है। मगर मैं कुछ ऐसे शेयर करूँगा चीज़ें हदीस के थ्रू और साइंस के थ्रू, जिससे ये होगा कि ये पता चलेगा कि ये क्या वाकई जो सफ़र था ये रूहानी था, ये जिस्मानी था। इशारा है बेसिकली इनके अंदर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कुछ अहादीस है, मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ। आप इन अहादीस को ज़रूर स्टडी करें। इन्हीं अहादीस के अंदर बेसिकली वैसे तो बहुत सारी अहादीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह बताया कि मैंने क्या क्या कुछ देखा, मगर ये कुछ अहादीस हैं, इनको ज़रूर आप स्टडी करें। उनके अंदर सही बुखारी 3207 है, फिर 3342 है, 3887 है और 7517 है। सुनन नसाई 450 के अंदर भी इशारा मिलता है और डिस्कशन है, और सही मुस्लिम 173 के अंदर भी है। ये इस आर्टिकल के अंदर भी मैंने शेयर किया हुआ, ये आप ज़रूर स्टडी करें। ये अहादीस है, जितनी भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूँगा सिदरतुल मुंतहा से रिलेटेड, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जर्नी से रिलेटेड, वो सब जो है वो इन्हीं अहादीस की ही जो इशारे हैं और अहादीस की जो बयानात हैं उनके थ्रू उनका रेफरेंस दे के ही करूँगा। पर ज़ाहिर है मैं हर जगह पर रेफरेंस नहीं कोट कर सकूँगा, तो आप समझ जाइएगा इसके अंदर से ही मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि इन्हीं हदीस के अंदर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, स्टार्टिंग इस तरह से की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोने की तैयारी में था बेसिकली, और इस तरह की सिचुएशन में था कि जैसे एक शख्स के बीच और एक शख्स और दूसरे शख्स के बीच में कोई तीसरा शख्स हो, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने और जागने की बीच की मिड स्टेट में थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया कि बेसिकली वो किसी स्पिरिचुअल पॉइंट पर थे, मतलब ना तो वो पूरे रूहानी पॉइंट पर थे, ना ही वो पूरे जिस्मानी पॉइंट पर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं बीच की किसी पॉइंट पे था। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस को बयान किया, जिसका स्टार्ट ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सीना मुबारक है उसको चीरा गया और उसके अंदर से दिल निकाला, उसको फिर आब ज़मज़म से धोया गया। ये सारी जो भी मतलब वाक़या है इन अहादीस के अंदर भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से स्टार्ट किया इसको, और एक और हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं ये सारा सफ़र तय कर चुका, यानी सातों आसमान मैंने देख लिए, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह चलें अब चलते हैं। तो मैंने अपने आप को खाना काबा में सोता हुआ पाया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे उस पॉइंट पर। इससे भी पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये स्पिरिचुअल जर्नी था। अब आ जाते हैं साइंटिफिक पॉइंट्स की तरफ। ये तो हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद के अक़वाल। साइंटिफिक पॉइंट ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो मैटर है वो स्पेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इंसान की बॉडी स्पेसिफिकली,
اس کے لیے اب انسان کی باڈی کو سروائیو کرنے کے لیے ایک اسپیشل جو ہے نا پروٹیکٹیو قسم کا ایٹماسفیئر چاہیے ہوتا ہے، جو کہ صرف دنیا کے اندر ہی موجود ہے، زمین کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایسٹروناٹس کو، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسٹروناٹس جو ہیں وہ لوگ ایک بڑا اسپیشل قسم کا اور بہت مہنگا اسپیس سوٹ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایٹماسفیرک پریشر باہر نہیں ہے اسپیس کے اندر، بہت زیادہ پریشر ہے، بہت ایمینس پریشر اور ٹیمپریچر ڈفرینس کی وجہ سے انسان کی باڈی کا سروائیول امپاسبل ہے اسپیس سے باہر، یعنی ہمارے ایٹماسفیئر سے باہر۔ تو کسی باڈی کا اس اسپیس کے اندر سفر کرنا بغیر کسی پروٹیکشن کے امپاسبل ہے فرسٹ آف آل۔ سیکنڈلی یہ کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم اب زمین کی اگزامپل لے لیں، ہم اگر 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر بھی کسی چیز پر ٹریول کر رہے ہو تو ہم لوگوں کا ایک عجیب سا حال ہوا ہوتا ہے، برے حال میں ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ تھے۔ براق کیا ہے؟ ایک کریشن ہے جو برق سے بنی ہے، بجلی سے بنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میریکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ برق سے بنی ہوئی کوئی چیز تھی، کوئی کریشن تھی اللہ تعالیٰ کی، اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ اور اس کو مزید ویریفائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا کہ یہ کہ کوئی بجلی سے بنی ہوئی چیزیں تھی کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا سپیڈ تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں وہ کھڑا تھا اس کا نیکسٹ قدم آپ کی نظر کی لمٹ تک تھا، یعنی ایک سٹرائڈ اس کا آپ کی نظر کی لمٹ تک کا تھا، اور یہ جو سپیڈ ہے ڈیفینیٹلی ایک لائٹ ہی ٹریول کر سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اشارہ دیا۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اگر سائنٹیفکلی بھی دیکھا جائے تو صرف ایک لائٹ ایسی چیز ہے جس کے جو پارٹیکلز ہیں ان کو کسی چیز کا ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ کے ہم لوگ سٹارز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلینز اور ملینز آف آپ کہہ لیں کہ لائٹ ایئرز اوے، مطلب دور سے ہم لوگ ان سٹارز کو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی لائٹ ٹریول کر رہی ہے ہم لوگوں تک۔ تو لائٹ جو ہے کوئی ایسی چیز ہو کہ جو لائٹ سے بنی ہو وہی سروائیو کر سکتی ہے باہر، اور وہی ٹریول کر سکتی ہے اتنی سپیڈ پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم سپین ہے، جو انہوں نے سفر کیا، جو انہوں نے گزارا، ٹریول کیا، وہ بھی یہی اشارہ دیتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے تھی جو لائٹ سے بنی ہوئی، اور ہماری روح جو ہے وہ بھی لائٹ سے ڈیفینیٹلی بنی ہوئی ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے لائٹ سے بنایا، جنات کو آگ سے بنایا اور انسانوں کو مٹی سے بنایا۔ تو حضرت جبریل بھی لائٹ سے بنے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک روح تھی بیسیکلی، اور جو براق تھا وہ بھی لائٹ سے بنا ہوا تھا۔ تو یہ ٹریول اس طرح سے کیا گیا۔ اس کے ڈفرینٹ اوپینینس ہے۔ کوئی انسان اگر اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی سفر کہنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سوچ سکتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں اشارہ دیتی ہیں۔ اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی دیکھی کیا کیا چیزیں۔ وہ میں نے حدیث جو آپ کو شیئر کی ہیں ان کو ہم 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوائنٹس دیکھے ان سارے پوائنٹس پہ رک کر میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان سب چیزوں کو دیکھا۔ فرسٹ آف آل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایٹماسفیئر سے اوپر گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے گرین کارپٹ زمین کے اوپر بچھا ہوا دیکھا، اور یہ بھی سبحان اللہ میریکل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو اوراز ہوتے ہیں، جو گرین ہماری جو زمین کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں وہ ایک پیٹرن بناتی ہیں گرین کلر کی، یا آپ نارتھ پول پہ بڑے ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں ویڈیو کے اندر لنک بھی شیئر کر دوں گا اور امیجز بھی شیئر کر دوں گا۔ یہ آپ دیکھیں تو اس کو اگر آپ ایٹماسفیئر کے اوپر سے دیکھیں تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گرین کارپٹ بچھا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو چیز وٹنس کی زمین سے اوپر وہ یہی چیز تھی۔ تو اس کے بعد جو سیکنڈ چیز دیکھی وہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرسٹ آسمان پہ گئے، جس کو قرآن پاک میں سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سماعت دنیا بھی کہا ہے۔ پہلا جو سما دیکھا، جو پہلا جو آسمان دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جتنے بھی ساتوں آسمان میں ٹریول ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ایک ہی پیٹرن پہ ہوا کہ فرشتے جو آسمان ہوتا تھا اس پہ گارڈز ہیں بیسیکلی،
وہ کھڑے ہوتے تھے اور پوچھتے تھے کون ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کراتے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، آپ اوپر آ رہے ہیں۔ اس طرح یہی پیٹرن ساتوں آسمانوں پہ تھا۔ پہلا آسمان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تھے، ہمارے جو والد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا ڈسکشن ہوئی، اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب رائٹ سائڈ پہ دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے اور لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ رائٹ سائڈ پہ جنتی لوگوں کی روح ہے، لیفٹ سائڈ پہ دوزخی لوگوں کی روح ہے۔ اس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے جو عالم الارواح ہے، جس سے ہماری سونے کے بعد بھی روحیں اوپر جاتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی جاتی ہیں، وہ عالم الارواح جو ہے وہ بیسیکلی پہلے آسمان پہ، سماعت دنیا پہ۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب سو جاتے ہو، انسان جب سو جاتا ہے تو ہم ان کی روحیں قبض کر لیتے ہیں اور اس کو جس کی روح رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیتے ہیں، باقیوں کی روحیں زمین پر ایک وقت مقرر تک چھوڑ دی جاتی ہیں اور ہم لوگوں کے اندر، باڈی کے اندر وہ واپس آ جاتی ہیں بیسیکلی جب ہم اٹھتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اشارہ یہ ملتا ہے کہ یہ ہماری جو روح ہے بیسیکلی یہ بھی عالم الارواح میں ہر روز ٹریول کرتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو وہ چیزیں کیوں نہیں یاد آتی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک روحانی سفر کیا۔ یہی بیسک ڈفرینس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی سفر اور ہمارے روحانی سفر میں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جیسی کوئی نظر کسی کی نہیں ہم نے بنائی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے ڈفرینس میں اور ان کے ڈفرینس میں یہ ہے کہ ہمارا کانشیس مائنڈ نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو ان چیزوں کی ہوش نہیں ہوتی، عالم الارواح کی ہمیں چیزوں کی ہوش نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں خود دیکھیں اور وٹنس کی فزیکلی، جیسے کہ انسان دیکھتا ہے۔ یہ ہماری سفر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے اندر ڈفرینس ہے۔ تو نیکسٹ جو آسمان آیا، اب یہ جو 6 آسمانوں تک ہے نا، 2nd 3rd 4th 5th اور 6th تک، اس کے اندر احادیث کے اندر بھی کانفلکٹس ہیں۔ جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں کہ فرسٹ آسمان پر حضرت یحییٰ سے ملے یا سیکنڈ پہ حضرت عیسیٰ سے ملے، اس طرح کر کے نا کنفیوژن ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ملاقاتیں انبیاء کے ساتھ کروائی گئیں 6 کے 6 آسمانوں پر۔ یہ ملاقاتوں کے اندر ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکشن ہوتی تھی۔ اب 6ٹھے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب 6ٹھے آسمان سے بیسیکلی اصل خوبصورت اور مزیدار جرنی کے آغاز ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6ٹھے آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ادھر کیا دیکھا؟ فرسٹ اور سپر نیچرل چیز جو دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم 173 حدیث کے اندر مینشن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زمین سے جو چیزیں چڑھتی ہیں اور آسمان سے جو چیزیں اترتی ہیں، 6ٹھے آسمان پہ وہ چیزیں رکی ہوئی تھیں اور ختم ہوتی تھی۔ اگر آپ جو بلیک ہول ہے اس کی کریشن دیکھیں، آپ تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں، تو بلیک ہول جو ہے اپنے ارد گرد چیزوں کو کھینچتا ہے اور اس کے ارد گرد چیزیں رکی ہوئی ہوتی ہیں اور ریوالو کر رہی ہوتی ہیں، ایک جگہ پر سٹے کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اسی حدیث کے اندر خوبصورت بات یہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو نیچے سے اوپر چڑھ رہی چیزیں اور اوپر سے جو نیچے آ رہی چیزیں وہ رکی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے ان چیزوں کو رکے ہوئے دیکھا، اور یعنی یہ کوئی بہت ہی بڑا سپر میسو بلیک ہول تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 آسمان پہ دیکھا۔ 7ویں آسمان پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 7ویں آسمان کا ماشاءاللہ شرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں پتہ ہے وہ کلیم اللہ بھی ہیں، اللہ سے دنیا میں بھی وہ کلام کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے انہیں ایک یہ بھی مقام دیا کہ 7ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا۔ 7ویں آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈسکشن ہوئی۔ اب اس کے اندر جو ڈسکشن ہوئی اس کے اندر وہ 50 نمازوں کا بھی ذکر ہے اور ساری چیزوں کا ذکر ہے، مگر اس پوائنٹ کو ہمیں بھی اسکپ کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی۔ ہم مین جو سائنٹیفک چیزیں ان کی طرف آتے ہیں۔ 7ویں آسمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرسٹ آف آل میں جو چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں وہ میں احادیث کے پیٹرن سے ہی آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کریکنگ آف دا پین، جو انگلش ہے اس کے اندر یہ ٹرم یوز کی ہوئی ہے، کریکنگ آف دا پین، یعنی کسی قلم کے لکھنے کی آواز میں نے سنی۔ اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لوح محفوظ دیکھا۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ نے
बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, यानी कुछ भी नहीं बना था उस टाइम एक पहला कलम बनाया था, उस कलम की बात हो रही है। वो कलम एक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसे लिख, तो उसने चीज़ें लिखना शुरू की और इंसानियत के और हर चीज़ के ख़त्म होने तक की चीज़ें उस लोहे में, उस जो बुक है क्लियर रजिस्टर जिसको अल्लाह ताला कहते हैं, किताबुल मकनून अल्लाह ताला ने जिसको कहा सूरह वाक़िया के अंदर, किताबुल मकनून के अंदर ये कुरान पाक भी हर चीज़ रिटन है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसिकली किताबुल मकनून की एक आप कह लें कि इशारा दिया हम लोगों को। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं फिर ऊपर गया थोड़ा सा, और यानी अभी ये 7वें आसमान की बातें हो रही हैं, थोड़ा सा ऊपर गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने बैतुल मामूर देखा। बैतुल मामूर क्या चीज़ है? बैतुल मामूर या तो कोई बहुत ही सुपर मैसिव वाइट होल है। वाइट होल किस तरह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इशारा दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि ये क्या चीज़ है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बैतुल मामूर है। बैतुल मामूर बेसिकली सेम काबा की कॉपी है 7वें आसमान पर, और इसके इर्द गिर्द फरिश्ते रिवॉल्व करते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 70,000 का बैच हर रोज़ तवाफ़ करके यहाँ से जाता है और वो कभी वापस लौटता नहीं है। यहाँ की आखिरी टाइम तक उनका टाइम नहीं आएगा, दूसरी बारी नहीं आएगी उनकी रिवॉल्व की, यानी इतने अल्लाह ताला की क्रिएशन है, सुभान अल्लाह। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 70,000 फरिश्ते हर रोज़ इस बैतुल मामूर का तवाफ़ करके जाते हैं। तो ये जो थी ये बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें आसमान पे सेकंड चीज़ देखी। थर्ड जो चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी वो थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने वहाँ से जो थर्ड चीज़ देखी वो सिदरतुल मुंतहा बेसिकली स्टार्ट हो गया। सिदरतुल मुंतहा की जड़ों में से, यानी सिदरा बेसिकली दरख्त को कहा जाता है और मुंतहा मीन्स उसकी एटमोस्ट बाउंड्री, उससे आगे कोई चीज़ जा नहीं सकती, इंतहा से वर्ड निकला है बेसिकली मुंतहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ों में से 4 रिवर मैंने बहते हुए देखे, 4 दरिया देखे। रिवर नाइल ज़मीन में आ रहा था, रिवर यूफ्रेटिस जो था ज़मीन में आ रहा था, और 2 दरिया जो थे जन्नत की तरफ जा रहे थे। और ये दरिया जो है बेसिकली और देखें इशारा इसके अंदर क्या है कि जो मैंने सूरह नजम की आयत बताई आपको 13 से 18, उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा जिसके पास हमेशा रहने की जन्नतें हैं। और यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि 2 दरिया जन्नत की तरफ जा रहे थे। तो यानी कि इसी के पास जन्नतें भी हैं, सिदरतुल मुंतहा की बाउंड्री के पास, इसकी जड़ों के पास। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दरिया देखे और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम फिर और आगे बढ़े। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने फिर सिदरतुल मुंतहा देखा। सिदरतुल मुंतहा यानी कि उस दरख्त की एटमोस्ट बाउंड्री थी, यानी उन जड़ों के बाद, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि उन जड़ों से 4 दरिया निकल रहे थे और उन्हीं जड़ों के पास जन्नतें थी जो अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए बना रखी इंशाल्लाह, मोमिनीन मोमिनात के लिए। तो वो जन्नतें भी उधर हैं। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें दूसरा अहादीस से भी पता चलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतान का भी विज़िट कराया गया, जन्नतों का भी विज़िट कराया गया। वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेंट्स देखे, खूबसूरत चीज़ें देखी, पल्स देखे, सारी चीज़ें देखी। तो जन्नतें वहाँ पर ही हैं। उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी अटमोस्ट बाउंड्री उसकी सिदरा की, उस दरख्त की बाउंड्री है। अब इसको थोड़ा सा पैटर्न को अगर हम देखें, सिदरा के साथ अल्लाह ताला ने क्यों कंपेयर किया है कि देखें जड़ें क्या करती हैं, चीज़ें अपनी तरफ खींचती हैं। ब्लैक होल अपनी तरफ चीज़ों को खींचता है, वाइट होल चीज़ों को बाहर निकालता है, ऑपोजिट होता है वाइट होल ब्लैक होल के। इसी तरह जो जड़ें होती हैं वो ब्रांचेस के ऑपोजिट होती हैं। अगर आप इसको देखें तो जड़ें चीज़ें खींचती हैं और ब्रांचेस चीज़ें बाहर निकालती हैं। तो एग्जैक्ट सेम पैटर्न के साथ अल्लाह ताला ने सिदरतुल मुंतहा को भी एक्सप्लेन किया, यानी ये एक बेसिकली कोई वर्म होल टाइप की चीज़ है, या 2 ब्लैक होल और वाइट होल आपस में जुड़े हुए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि एक सिर्फ वाइट होल ही है जो चीज़ों को बाहर निकाल रहा है। वल्लाहु ताला आलम। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ज़ियारत करवाई, सुभान अल्लाह। और इसी जगह पर अल्लाह ताला ने बहुत सारी निशानियाँ भी दिखाई। तो अच्छा, अब इसके बाद जैसे मैंने डिस्कस किया कुरान पाक में ही सूरह नजम में ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमेशा की रहने की जन्नतें हैं। यहाँ पर ही अल्लाह ताला ने इशारा किया, एक और हदीस के अंदर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जन्नतें हैं, जन्नतुल फिरदौस है, वो अल्लाह के अर्श का, यानी अल्लाह के अर्श की जो फ्लोर है, यानी जो उसकी जो ज़मीन है,
وہ جنت الفردوس کا سیلنگ ہے, اس کی چھت ہے. یعنی یہاں اس اٹ موسٹ باؤنڈری کے بعد, ان جنتوں کے بعد, سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ کا عرش سٹارٹ ہوتا ہے, اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ کرسی ہے. یعنی اس پوائنٹ تک اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا, یہاں تک لایا گیا, جنتیں دکھائی گئیں, اور اس کے اوپر پھر ظاہر اللہ تعالیٰ کا عرش تھا اور کرسی تھی. اور پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی جب منتہا ہے تو یعنی کوئی کریشن اس سے اوپر نہیں جا سکتی. سبحان اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوبصورت چیزیں دکھائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل, ہماری جو ایک ویژن ہے اس کو بڑھائے, اور ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اندر بہت سارے ڈیفینیٹلی کانفلکٹس ہیں لوگوں کے اندر, ظاہر لوگوں کے جذبات ہیں, اب ہمارے بھی جذبات ہیں کہ اب ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اور ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہم خوش قسمت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہم لوگ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم لوگ الحمدللہ, کہ اس آخری نبی کے اندر کی امت کے اندر سے ہم لوگ جس کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان دکھایا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے اندر جو اور چیزیں تھوڑی بہت رہ گئی ہوں گی وہ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ایک ویڈیو کے اندر کو تو کمپائل نہیں کی جا سکتی, تو آپ ضرور اس کو آرٹیکل میں بھی اسٹڈی کیجیے گا, اور کچھ امیجز بھی میں نے اٹیچ کیے ہیں, تو ان ساری انالوجیز کو اسٹڈی کریں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے, اور ہمیں اس کو اس طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانے چاہتے تھے. اور جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ آپ لوگوں کو سننے کا.